الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. معزز سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد اقوال کا تذکرہ کروں گا کہ ان 2 آیتوں کو پڑھنے سے انسان کو کون کون سی چیز ملتی ہے، کن کن بلاؤں سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے، کن کن چیزوں کا انسان کو فائدہ ہوتا ہے، اور ان 2 آیتوں کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے. چنانچہ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ان 2 آیتوں کو رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد پڑھتا ہے تو یہ 2 آیتیں اس شخص کے لیے کافی ہو جاتی ہے. نیز مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. اچانک سے اوپر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو حضرت جبریل امین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کے دن ہی کھلا ہے، نہ آج سے پہلے کبھی کھلا ہے نہ آج کے بعد کبھی کھلے گا. اس سے ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے جو فرشتہ آج سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں اترا ہے. چنانچہ وہ فرشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے بعد فرمایا کہ آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیا گیا، بلکہ وہ نور صرف اور صرف آپ کو عطا کیے گئے ہیں. ان 2 نوروں کی خوشخبری سنانے کے لیے میں دنیا میں زمین پر تشریف لایا ہوں. چنانچہ فرشتے نے بیان کیا کہ ان نوروں میں سے سب سے پہلا جو نور ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور دوسرا نور جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی یہی آخری 2 آیتیں ہیں. یہ مسلم شریف میں روایت موجود ہے. اس روایت سے بھی ان 2 آیتوں کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے سنن دارمی میں روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قرآن کریم کی سب سے عظمت والی سورت کون سی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ قل هو اللہ احد سب سے عظمت والی سورت ہے. اس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون سی سورت عظمت اور رفعت والی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جواب میں فرمایا کہ اس کے بعد آیت الکرسی عظمت اور رفعت والی ہے. قرآن کریم کی تمام سورتوں میں دوسرے نمبر پر آیت الکرسی عظمت اور رفعت والی ہے. پھر اس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کو کون سی سورت پسند ہے کہ جس کو آپ کے امتی کثرت سے پڑھا کریں گے، جس کی آپ کے امتی کثرت سے تلاوت کریں گے اور آپ کو اچھا لگے، وہ کون سی صورت ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میری امت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں اگر پڑھے گی تو یہ میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے، چونکہ یہ 2 آیتیں جو ہے یہ اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے خزانہ ہے،
اس خزانے سے اتاری گئی ہے، اور یہ صرف اور صرف مجھے دی گئی ہے، مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو عطا نہیں کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کو ایسی 2 آیتوں کے ذریعے سے ختم کیا جو اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے موجود خزانے میں سے مجھے دی گئی ہے، لہٰذا تم ان 2 آیتوں کا علم حاصل کرو اور اپنی عورتوں کو یہ آیتیں سکھلایا کرو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ یہ 2 آیتیں قرآن کریم، نماز اور دعاؤں کا حصہ ہے، یعنی اس میں دعا کا بھی تذکرہ ہے، نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے، اس کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، اس لیے ان 2 آیتوں کو خود بھی سیکھو اور اپنی عورتوں کو بھی سکھاؤ۔ نیز صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ معراج کے موقع پر مجھے 3 چیزیں دی گئی، ان میں سے سب سے پہلی چیز جو تھی وہ 5 وقت کی نمازیں تھی، اور دوسری چیز جو تھی وہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں تھی، اور تیسری چیز یہ اللہ رب العزت نے مجھے عطا کی کہ امت محمدیہ کے لیے شرک کے علاوہ تمام جرائم کی معافی ہے، یعنی اس امت میں سے جو شخص اللہ کو ایک مانتا ہو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہو، اللہ کو ہی اپنا رب مانتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے، اس کے علاوہ اگر اس سے گناہ صادر ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اگر اس سے کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ان گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن شرک اگر کرے گا تو شرک کو اللہ رب العزت کسی بھی صورت میں معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ 3 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر عطا کی۔ اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی کتنی اہمیت اور کتنی فضیلت ہے۔ چنانچہ یہ 2 آیتیں جس گھر میں 3 روز تک پڑھی جائے گی اس گھر کے قریب شیطان کبھی نہیں آئے گا، شیطان اس گھر سے بالکل بھاگ جائے گا۔ نسائی اور ترمذی شریف میں روایت موجود ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص اس کو پڑھنے کا اہتمام کرے گا اور کثرت سے اس کو پڑھے گا تو وہ تمام تر شیاطین اور تمام تر دیگر شرارتوں سے محفوظ رہے گا، تمام تر شرور و فتن سے محفوظ رہے گا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تو اس شخص کو تہجد کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، یعنی رات میں اگر کسی انسان کو تہجد میں اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے لیکن وہ ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تو ان 2 آیتوں کی وجہ سے اس کو تہجد کی نماز کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اس سے بھی ہم اندازہ لگایا جا سکتا ہے، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس آیت یعنی سورۃ البقرہ کی ان 2 آیتوں کی کتنی اہمیت اور کتنی فضیلت ہے کہ اتنی متعدد حدیث ہمارے سامنے موجود ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی فضیلت اور ان کے فوائد گنوائے۔ لہٰذا اگر کسی شخص پر کوئی جادو وغیرہ کیا گیا ہو یا اس پر کوئی جناتی اثر وغیرہ ہو تو اس کے لیے وظیفہ بتلایا گیا ہے کہ وہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی جمع کرے اور اپنے سامنے پانی رکھے، اس پانی پر دم کرے، اس پانی کو خود پیے، گھر والوں کو پلائے، اور جس شخص پر اثر ہوگا وہ شخص اس پانی سے نہائے، غسل کرے تو اس سے انشاءاللہ یہ اثرات ختم ہو جائیں گے۔ یقین کے ساتھ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو یہ جادو کے توڑ کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے، چونکہ دنیا کے اندر اگر ہم پر جادو ہوتا ہے یا ہمیں کوئی
ایسی شرارت پہنچتی ہے جس کو توڑنے کے لیے ہمیں عاملوں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں. عامل اگرچہ اس شرارت کو ختم کر دے گا لیکن وہ عامل ختم نہیں ہوگا، وہ عامل ہمارے ساتھ لگا رہے گا، ہم کو اس کو خرچہ دینا پڑے گا، اس کی مدد کرنی پڑے گی. اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم احادیث نبویہ کو سامنے رکھ کر اپنا روحانی اور اپنا جسمانی علاج کریں، چونکہ قرآن کریم کو لوگوں کے لیے ہدایت اور شفا بتلایا گیا ہے. قرآن کریم سے ہم اپنا علاج کریں، روحانی علاج بھی کریں اور جسمانی علاج بھی کریں. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کو ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی اور رہبری کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.